گزارنے کے لیے اجازت چاہتا ہے کہ ایک سرائے میں اجازت چاہتا ہوں، تو دربان نے یہ کہا کہ یہ تمہیں بادشاہ کا محل عالی شان ہے، تم اس کو سرائے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ سرائے ہے۔ آخر کار المختصر یہ جھگڑا ہوا، بادشاہ تک بات پہنچی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو اس کو کیسے سرائے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ باپ سے پہلے دادا، دادا سے پہلے پردادا۔ تو اس فقیر نے یہ کہا کہ یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا ہوگا۔ یہ دنیا میں ہم سے پہلے بھی یہاں لوگ رہے، ہم سے بعد بھی آئیں گے۔ عارضی زندگی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک وسلم علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ سامعین ذی وقار، میں اور آپ آج محترم راجہ نعمت اللہ صاحب کی زوجہ محترمہ اور راجہ طاہر صاحب جملہ برادران کی والدہ ماجدہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ مالک اپنے محبوب نبی کا صدقہ مرحومہ کا یہ سفر جس پر یہ روانہ ہو رہی ہیں، اس سفر کی تمام مشکلاتیں ان کے لیے آسان فرمائے۔ قبر کی وحشت، قبر کی گھبراہٹ، قبر کی گرمی سے اللہ ان کو محفوظ فرمائے۔ منکر نکیل کے سوال جوابات میں آسانیاں عطا فرمائے۔ لواحقین کو اور پورا جو خاندان ہے اللہ سب کو صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ موت کی سختی جو ہے یہ ایک برحق ہے جس سے انسان بھاگنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن بھاگ کر بھی انسان اس سے بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ انسان ایک تمنا کرتا ہے میرے مالک کے مولا مجھے تو 1000 برس زندگی عطا فرما۔ ایود احدہم لو یعمر 1000 سنہ۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو 1000 برس عمر عطا کر ہی دے پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی موت آئے گی۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پھر بھی وہ موت کی سختی کو برداشت کرے گا، موت کی سختی اسے اپنے لپیٹ میں لے لے گی۔ موت اگر کوئی 1000 برس، 2000 برس، 3000 برس اگر کسی کو رب العزت زندگی عطا فرما دیتا ہے، لیکن اتنا عرصہ گزارنے کے بعد پھر بھی انسان کے لیے موت ہے۔ موت کی سختی ضروری ہے، ہر شخص کو اس کی سختی برداشت کرنی پڑے گی۔ موت ایک ایسی چیز ہے، اٹل حقیقت ہے، اس سے کوئی بھی انسان چاہے کہ نیکوکار ہے، بدکار ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، کوئی بھی ہے، موت ہر حال میں اس دروازے سے ہر شخص گزرے گا۔ یہ جو مائی صاحبہ جن مرحومہ کی نماز جنازہ، راجہ طاہر صاحب کی والدہ ماجدہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، یہ ایک موت کا جو دروازہ تھا اس سے وہ گزر چکی ہیں۔ اب ہم جو زندہ کھڑے ہیں ہم نے اس دروازے سے ضرور گزرنا ہے۔ مجھ سمیت کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جو اس دروازے سے نہ گزرے، چاہے کسی کی 10 سال عمر ہے، 20 سال ہے، 100 سال ہے، لیکن ہر حال میں اس دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ موت کی سختی کو برداشت کرنا پڑے گا، موت کی جو تلخی ہے، جو تکلیف ہے وہ انسان کو دیکھنا پڑے گی۔ تو کیوں نہ انسان اس موت کو یاد رکھے، جو اس موت کو یاد رکھتا ہے، جو اس سفر کی تیاری کرتا رہتا ہے، ہم وقت اس کو اپنے قریب جانتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے یہ موت آسان فرما دیتا ہے۔
نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے خمیرے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ مومن جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، یہ دنیا کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارتا رہتا ہے، پھر جب اس پر یہ وقت نزع آتا ہے تو وہ جمال محمدی میں کھو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس موت کی جو تلخی ہے، موت کی سختی ہے، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب الاخبار سے موت کی سختی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ بتاؤ موت کی سختی کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو طرح طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایات میں یوں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی روح جب اللہ کے حضور پیش ہوئی نا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موت کی سختی کے بارے میں پوچھا تو عرض کی رب العالمین اس کے بارے میں کیا بتاؤں، موت کی سختی کا یہ عالم ہے جیسا کوئی جلتی ہوئی آگ میں کوئی زندہ پرندہ کو ڈال دے، نہ ہی وہ مرتا ہے اور نہ ہی وہ جیتا، اس کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب الاخبار سے روایت کرتے ہیں موت کی سختی کے بارے میں بتاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ موت کی سختی کے بارے میں کیا بتاؤں، جیسا کہ کوئی ایک شاخ، کانٹے دار شاخ کسی کے پیڑ کے اندر ڈالی جائے، اس شاخدار جو ٹہنی ہے اس کا ایک ایک کانٹا انسان کی ہر ایک رگ میں الجھ جائے، پھر کوئی زوردار طاقتور شخص اس کو کھینچتا ہے تو اس کھینچنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، موت کی سختی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ موت کی سختی جو ہے جس کے متعلق بتایا جاتا ہے، اتنی سخت انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مومن جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگیاں بسر کرتا ہے، جس کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن 1000 برس کی عمر مجھے مل بھی جائے پھر بھی موت میرے پاس آئے گی، اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دن رات گزارتا ہے، اس دنیا کو ایک سرائے سمجھتا ہے کہ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، اس کی جگہ دوسرا، تیسرا، یہ اسی طرح یہ منتقل، یہ دنیا میں کسی کا آنا کسی کا جانا، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ وہ انسان اس دنیا کو اپنی ایک اصل مقصد، اپنا اصلی ٹھکانہ نہیں سمجھتا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے تو اس کو موت کی سختی نہیں ہوتی، بڑی ہی نرمی کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ اس کا روح قبض کیا جاتا ہے۔ جس طرح آج یہ مرحومہ اس دروازے سے گزر چکی ہیں، جو بھی اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہوا ہوگا وہ برداشت کر چکی ہیں، لیکن ہم جو اس وقت جنازہ گاہ میں کھڑے ہیں ہم نے اس دروازے سے گزرنا ہے۔ جب ہم قبرستانوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری دنیا کی گفتگو ختم نہیں ہوتی، ہمارے معاملات ختم نہیں ہوتے۔ قبرستان سے باہر نکلتے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہاں کی تو کسی کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ جب آخرت کی منزل کی جو ایک قیام گاہ ہوتی ہے، ہمارے سامنے جنازے، ہمارے سامنے قبریں، ہمارے سامنے ہمارے آباء و اجداد، ہمارے سامنے ہمارے ساتھ رہنے والے طاقتور جاہ و جلال والے، ہمارے سامنے علم و عمل والے لوگ اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، اب یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے، وہ ہم کو یہ کیا درس دے کر گئے ہیں۔ لیکن ہم قبرستانوں میں بھی جا کر آرام کی نیند نہیں سوتے، آرام سے نہیں رہ سکتے، وہاں پر بھی ایک طرف واعظ و نصیحت جاری ہوتی ہے، دوسری طرف ہم اپنی گفتگو میں مگن ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان پر گزرتا ہے، انہوں نے کیا کیا، ایک شخص نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالی، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں شرح صدور کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے دعا کی کہ مالک کے مولا تو رحم فرما، اہل قبور میں سے کسی ایک شخص کو باہر نکال جو ہم کو موت کے بارے میں بتا سکے۔
دعا قبول ہوئی. ایک شخص کا چہرہ نمودار ہوا جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کے نشان تھے, چہرہ سیاہ تھا. اس نے کہا کہ ہاں یہاں آنے والوں بتاؤ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ موت کے بارے میں بتاؤ. اس نے یہ جواب دیا کہ موت کے بارے میں کیا بتاؤں کہ آج سے 100 سال پہلے موت مجھ پہ واقع ہوئی تھی. موت کا فرشتہ میرے پاس آیا تھا, میری روح آج سے 100 سال قبل نکالی گئی تھی, لیکن موت کی سختی میں آج بھی اس کی تکلیف, اس کی گرمی, اس کی حرارت میں آج بھی محسوس کر رہا ہوں. یہ موت کی سختی جن جنازوں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں, جنازے پڑھتے پڑھاتے, لیکن پھر بھی ہمارے دل نہیں پگھلتے, ہمیں آخرت کی یاد نہیں ستاتی, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں تڑپاتی. ہم کیا سمجھتے ہیں اس دنیا کو کہ یہ دنیا میں ہم نے ہمیشہ کے لیے لینا ہے. کبھی کسی کی غیبت کی, کبھی کسی پر بہتان لگایا, کبھی کسی کی عزت دار شخص کی عزت کو تار تار کیا. حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا جو ایک بڑا طاقتور, تندرست, توانا شخص بھیک مانگ رہا تھا. آپ نے فقط دل میں اتنا سوچا کہ یہ تو ایک طاقتور تندرست انسان بھیک مانگ رہا ہے. رات کو وہ سوتے ہیں, اللہ کے ولی تھے, رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی گوشت پیش کر رہا تھا. انہیں معلوم ہوا کہ یہ مردار کا گوشت ہے. آپ نے فرمایا خواب ہی کے عالم میں کہ یہ مردار کا گوشت ہے. تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ دن کو جو آپ نے مردار کھایا تھا وہ نہیں آپ کو یاد. فوراً چون کر جاگے, بیدار ہوئے, اس شخص کی تلاش میں پڑے. وہ شخص تلاش کرتے کرتے پتا چلا کہ فلاں محلے میں رہتا ہے. جب اس کے پاس پہنچتے ہیں نا تو اس انسان کی زبان پر الفاظ کیا آتے ہیں, هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی, کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. بتانے کا مقصد کیا تھا, اس خواب میں اشارہ کیا تھا. جب ایک دن میں ہم کتنے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں, کتنے لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں, کتنے لوگوں پر ہم بہتان باندھتے ہیں, وہ نہیں ہم سمجھتے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں. ہم زندہ انسانوں کا گوشت, مرداروں کا گوشت ہم کھا رہے ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے سامنے اگر کوئی مردار پڑا ہوا ہو تو ہم اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. جب خواب کے عالم میں جب وہ سمجھ گئے تو جب معافی چاہنے کے لیے اس شخص کے پاس گئے تو پتہ تھا کہ یہ اللہ کا ولی تھا. فوراً آیت کریمہ پڑھی, هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ, کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیتا. سمجھ گئے کہ یہ کوئی مرد حق, اللہ کی راہ کا ایک عظیم متلاشی انسان شخص ہے جس کو یہ بھی پتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا اشارہ کیا فرماتا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں, یہ دنیا تمہارے لیے ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے. ایک بادشاہ, بس اختصار کے طور پر, ایک فقیر جب جاتا ہے نا ایک بادشاہ کے عالی شان محل میں تو ایک رات گزارنے کے لیے اجازت چاہتا ہے کہ ایک سرائے میں اجازت چاہتا ہوں. تو دربان نے یہ کہا کہ یہ تمہیں بادشاہ کا محل عالی شان ہے, تم اس کو سرائے کہہ رہے ہو. اس نے کہا یہ سرائے ہے. آخر کار المختصر یہ جھگڑا ہوا, بادشاہ تک بات پہنچی. بادشاہ نے پوچھا کہ تو اس کو کیسے سرائے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ آپ سے پہلے یہاں کون تھا, باپ سے پہلے دادا, دادا سے پہلے پردادا. تو اس فقیر نے یہ کہا کہ یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے, آپ کے جانے کے بعد آپ کا بیٹا ہوگا. یہ دنیا میں ہم سے پہلے بھی یہاں لوگ رہے, ہم سے بعد بھی آئیں گے. عارضی زندگی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. نیت سماعت فرمانے, 4 تکبیر, نماز جنازہ, فرض کفایہ سنانے, اللہ تعالیٰ کے درود واسطے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابه طيبين الطاهرين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنة. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن توالدا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاک پروردگار مالک عرض و سما, دویہ کلمات سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, درود پاک, ذکر اذکار کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب انبیاء اور رسول, نبیین, صدیقین, شہداء, اولیاء کاملین, اولیاء امت,
تمام امت محمدی مرحومہ مغفرہ کے روح کو پیش کرتا ہوں تمام نیکوکاروں کے درجات میں بلندیاں اور گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما، اور بالخصوص میرے مالک مولا حاضرہ میت مرحومہ مغفورہ کی روح کو پیش کرتا ہوں قبول فرما۔ مالک مولا ان کی قبر میں آسانیاں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، سکون عطا فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوال جوابات میں آسانیاں عطا فرما۔ جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اس سفر کی تمام مشکلاتیں ان کے لیے آسان فرما۔ بروز حشر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت والی چادر کا سایہ نصیب فرما۔ بروز محشر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ اولاد کو صبر پر اجری عظیم عطا فرما۔ اللہ پاک اس قبرستان میں جتنے بھی مرد و زن مدفون ہیں اللہ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما۔ تمام کی قبروں کو اپنے نور سے مزین اور معطر فرما، تمام کی سیئاتوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک حضرہ میت کی زندگی میں رہتے ہوئے بشری تقاضوں کے مطابق سرزد ہونے والی جملہ خطائیں معاف فرما۔ نیک اعمال یہ دعائیں اللہ ان کے حق میں قبول فرما، ان برزخی معاملات ان کے لیے آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔